میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اتنی لمبی عمر میں اپنے اور اپنے دوستوں کے اتنے زیادہ واقعات ذہن میں جمع ہیں کہ انہیں الگ الگ کر کے سنانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہے کہ ایک ہی قسم کے کئی واقعات اور حادثے زندگی میں دیکھے ہیں۔ بعض اوقات یہ آپس میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ اکثر واقعات نصف صدی سے زیادہ پرانے ہیں۔ بعض باتیں اچانک یاد آ جاتی ہیں تو خیال آتا ہے کہ یہ بھی تو ہوا تھا۔ میں عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکا ہوں جہاں یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو کوئی اور کہانی سنانے کے لیے اس دنیا میں ہوں گا یا نہیں۔ آج 10واں دن ہے میں اپنے خشک ذہن کو نچوڑ رہا ہوں۔ میں کوئی واقعہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو میرے بیٹے کے بچے نے مجھے آ کر بتایا، دادا ابو، رات کو ساتھ والے محلے میں 2 گھروں میں چوریاں ہوئی ہیں۔ بچے نے سنسنی خیز انداز میں مجھے دونوں چوریوں کی تفصیل سنائی۔ راولپنڈی میں اور پاکستان کے ہر شہر میں ایک محلے میں ایک ہی رات میں 2 چوریاں ہو جانا کوئی عجیب خبر نہیں۔ بچہ تو کہانی سنا کر اور مجھ سے داد اور پیار وصول کر کے چلا گیا، لیکن میرے ذہن میں ایک چرخی چلا گیا۔ مجھے اپنے لڑکپن کے وقتوں کی چوری کی وارداتیں یاد آنے لگیں۔ ہر واردات جو مجھے یاد آئی وہ صرف واردات تھی، اس میں کوئی کہانی نہیں تھی۔ آخر یادوں کے اس سلسلے نے مجھے ایک جگہ پر روک لیا۔ یہ نقب زنی کی واردات تھی۔ یہ میری نوجوانی کے وقت کا واقعہ ہے۔ ہمارے گاؤں سے تقریباً 3 میل دور ایک اور گاؤں تھا۔ وہاں کے 2-3 بزرگ ہمارے بزرگوں کے دوست تھے۔ اس گاؤں کے بعض نوجوان ہم کو جانتے تھے۔ کبھی کبھی ان میں سے کسی کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تھی۔ ان میں ایک کا نام سید اکبر تھا اور سیدہ کہلاتا تھا۔ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت اس کی عمر 21-22 سال تھی۔ اچھا خوبصورت جوان تھا۔ اس کے ساتھ ہماری کئی بار ملاقات ہوئی تھی۔ اسے کتا رکھنے اور ہمارے ساتھ شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کا باپ کہتا تھا کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ سیدے کی شادی ہو گئی۔ لڑکی کسی اور گاؤں کی تھی۔ شادی کے 2-3 مہینے بعد سیدے کا باپ ہمارے گاؤں میں آیا اور میرے دوست شہباز خان کے ہاں رکا۔ کافی دیر بعد شہباز خان میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ مجھے اس کے گھر بلایا گیا ہے۔ میرے والد صاحب بھی انہی کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں شہباز خان کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ شہباز خان نے مجھے تسلی دے دی تھی کہ یہ بلاوا خیریت کا ہے، ورنہ میں مجتبوں کی طرح ڈرتا ڈرتا جاتا۔ وہاں جا کے دیکھا کہ میرے 3-4 اور دوستوں کے والد صاحبان بھی بیٹھے ہوئے تھے اور سیدے کا باپ بھی وہاں موجود تھا۔ میرے 2-3 اور نوجوان شکاری دوستوں کو بھی بلا لیا گیا۔ ایک بات سنو لڑکو، سیدے کے باپ نے کہا، سیدے کو بھی شکار پر لے جایا کرو۔ چاچا جی، ہمارے ایک دوست افضل نے کہا، ہم نے ایک بار سیدے سے کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ چلا کرے، لیکن وہ کہتا تھا کہ ابا جی کو ڈر ہے کہ گھر میں کتا رکھا تو رحمت کے فرشتے یہاں آنا چھوڑ دیں گے۔ کتا تو میں اب بھی اسے نہیں رکھنے دوں گا، سیدے کے باپ نے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شکار پر جایا کرے اور کبھی کبھی تم لوگ ہمارے گاؤں میں اس کے پاس آ جایا کرو۔ اس زمانے میں ماں باپ اپنے بیٹوں کو صحیح معنوں میں مرد بناتے تھے۔ مرد سے مراد یہ تھی کہ لڑکا جسم کا مضبوط اور پھرتیلا ہو اور مشکلات کو برداشت کر سکے، لیکن ہم حیران تھے کہ سیدہ مردانگی کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ وہ قدآور جوان تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے تاش کھیلنے کا چسکا پڑ گیا ہو۔ وہ بڑا اچھا گھوڑ سوار تھا، کبڈی کا بڑا اچھا کھلاڑی بھی تھا، شرمیلا اور بزدل بھی نہیں تھا۔ پھر معلوم نہیں کیا بات تھی کہ اس کے باپ نے کہا تھا کہ ہم اسے اپنے ساتھ لگا لیں۔ دوسرے دن سیدہ ہمارے گاؤں میں آیا۔ اس سے پہلے بھی اس کے ساتھ کبھی کبھی ملاقات رہتی تھی۔ وہ زندہ دل نوجوان تھا، ہنسی مذاق کا عادی تھا۔ اس کی شادی کو 3 مہینے ہو گئے تھے۔ شادی کے بعد ہم اسے پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ میں نے اور میرے 2-3 دوستوں نے اس کے ساتھ وہی مذاق کیے جو نئے شادی شدہ لڑکوں کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ میں یہ دیکھ کر کچھ حیران ہوا کہ اس نے مذاق کا جواب مذاق سے دینے کے بجائے سر جھکا لیا، اور اگر وہ ذرا سا ہنسا بھی تو یہ زبردستی کی ہنسی تھی۔ میں اور شہباز اسے ساتھ لے آئے۔ میں نے انہیں اپنے گھر میں بٹھایا۔ صرف یہ نہیں کہ وہ خوش نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے پر افسوس اور مایوسی کے تاثرات تھے۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ شادی کہیں اور کرنا چاہتا تھا اور ماں باپ نے کہیں اور کروا دی۔ یہی خیال ذہن میں رکھ کر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنا اداس اور پریشان کیوں ہے۔
اس نے بظاہر بے تکلفی سے کہا کہ شادی کر کے اس کی طبیعت بالکل بجھ گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ شادی کر کے میری طبیعت بھی اسی طرح بجھ گئی تھی، لیکن تیسرے روز میری ماں نے اور میری بیوی نے ایسی آگ لگائی تھی کہ میری طبیعت پھر پہلے کی طرح دہکنے لگی۔ شہباز خان نے بھی اسے کہا کہ جب کسی کی آزادی غلامی میں بدل جاتی ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ نہیں بھائیو، سیدے نے جواب دیا، میں اب بھی آزاد ہوں، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میرا دل خوش کیوں نہیں رہتا۔ یار سیدھی بات کر، شہباز نے اسے کہا، دل کسی اور کو دے بیٹھے تھے اور ماں باپ گھوڑی پر بٹھا کر کسی اور جگہ لے گئے۔ خدا کی قسم یہ بات بھی نہیں، سیدے نے کہا، اگر بات پسند کی کروں تو اس سے اچھی لڑکی شاید نہ مل سکے۔ پھر کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ لڑنے جھگڑنے والی ہے۔ توبہ کرو جی، سیدے نے کہا، اونچی آواز نکالے تو میں اسے وہیں چھوڑا ہوں جہاں سے آئی ہے۔ پھر تم نے یہ برا سا منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ شہباز نے کہا، کیا اس نے تمہارا حکا پانی بند کر دیا ہے؟ سیدہ ہنس پڑا۔ اب بھی اس کی ہنسی بالکل پھیکی اور مردہ سی تھی۔ کوئی بات ضرور تھی جو اس نے ہمیں نہ بتائی۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم یاروں کے یار ہیں اور ہم اس سے ہمدردی سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمیں اپنے دل کی کوئی بات بتا دے گا تو وہ راز میں رہے گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کبھی ہمارے ساتھ شکار پر چلے گا؟ اس نے کہا کہ وہ یہی پوچھنے آیا تھا کہ ہم شکار پر کب جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جس روز وہ جانا چاہے ہم اس کے گاؤں آ جائیں گے۔ اس نے دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا اور کہا کہ ہم کل اس کے گاؤں آئیں۔ ہم 3 لڑکے تھے، میں، شہباز خان اور افضل۔ وہ جب جانے لگا تو ہم تینوں کچھ دور تک اس کے ساتھ گئے۔ جب ہم سے رخصت ہونے لگا تو میں نے اسے الگ لے جا کر بڑی سنجیدگی سے کہا کہ وہ ہم پر بھروسہ کرے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ اس پر آ پڑا ہے جو وہ اپنے گھر کسی کو نہیں بتا سکتا تو وہ ہمیں بتائے۔ ہو سکتا ہے ہم اس کا کوئی ایسا مسئلہ حل کر دیں جسے وہ بڑا ہی مشکل مسئلہ سمجھتا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ پہلے سے زیادہ اداس ہو گیا۔ دوسرے دن ہم تینوں دوست اس کے گاؤں چلے گئے۔ اس نے ہمیں ڈیوڑی یا بیٹھک میں بٹھانے کے بجائے اندر صحن میں بٹھایا۔ اس کی ماں نے ہم تینوں کا استقبال بڑے پیار سے کیا۔ اس کی بیوی بھی ہمارے سامنے آئی۔ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ ہمارے علاقے کے دیہات میں عورتیں پردہ نہیں کرتی۔ نئی دلہنیں ذرا شرماتی تھیں اور تھوڑا سا گھونگھٹ نکال لیتی تھیں۔ سیدے کی بیوی نے یہ تکلف بھی نہ کیا۔ اس کے چلنے پھرنے کے انداز اور ڈیل ڈول کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ پھرتیلی اور کام کرنے والی لڑکی ہے۔ سیدے کا باپ بھی ملا اور 1-2 باتیں کر کے باہر نکل گیا۔ ہم بہت دیر تک صحن میں گپے ہانکتے رہے۔ کھانا کھا کر سیدے نے کہا کہ آؤ باہر گھوم پھر آئیں۔ وہ ہمیں اپنے رہٹ پر لے گیا۔ وہاں ہم پھر اس کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اسے کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ اس نے شاید پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ وہ ہمیں دل کی بات بتائے گا۔ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اس نے کہا، لیکن اب یہ حالت جو میری ہو رہی ہے میری برداشت سے باہر ہے۔ معلوم نہیں میری پہلی عادتوں سے تم واقف تھے یا نہیں۔ میں اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ شادی کی پہلی رات میں جب اس کمرے میں داخل ہوا جس میں میری دلہن کو بٹھایا گیا تھا تو دلہن کو دیکھتے ہی میرے دل پر خوف بیٹھ گیا۔ پھر میں صاف محسوس کرنے لگا کہ میں اندر سے کانپ رہا ہوں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ دیکھ کر میری طبیعت اور زیادہ گھبرائی کہ میرے دونوں ہاتھ بوڑھوں کی طرح کانپ رہے ہیں۔ میرا منہ خشک ہو گیا۔ وہ پوری رات اسی طرح کانپتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے گزر گئی۔ دن کے وقت میں دلہن کو دیکھتا رہا لیکن میری حالت بالکل صحیح رہی۔ رات کو اس حالت کا مجھ پر بہت برا اثر تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتا تھا کہ میری دلہن معلوم نہیں کیا سوچتی ہوگی۔ دوسری رات بھی میری یہی حالت ہوئی۔ تیسری رات بھی ایسے ہی ہوا تو میری بیوی نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں اس سے اپنی یہ حالت چھپانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یہ چھپانے والی بات نہیں تھی۔ میں ڈرتا اس لیے تھا کہ دلہن یہ کہے گی کہ اسے ایسا خاوند ملا ہے جسے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ وہ مجھ پر جو بھی الزام لگاتی وہ اس کا جائز حق تھا۔ میں نے 3 راتوں میں اس پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ میں اس کے قابل نہیں، لیکن اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر بڑی دلچسپی اور ہمدردی سے پوچھا کہ مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ہر لحاظ سے ٹھیک ہوں، مجھے کسی نشے کی بھی عادت نہیں۔ ہر کوئی حقہ پیتا ہے لیکن میں نے حقے کو بھی کبھی منہ نہیں لگایا۔ مجھے کبھی کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہوئی
جس نے مجھ میں کوئی مستقل خرابی پیدا کر دی ہو۔ پھر معلوم نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے کہ اس کمرے میں آتا ہوں تو میرا جسم اندر سے بھی اور باہر سے بھی کانپنے لگ جاتا ہے۔ میری بیوی کو یہ فکر تو نہ ہوا کہ میں معلوم نہیں کس مرض کا مریض ہوں۔ اس نے کہا کہ کسی دشمن نے مجھ پر تعویذ کروا دیے ہیں۔ بیوی کا خیال تھا کہ یہ کالے جادو کا اثر ہے۔ میری بیوی نے یہ بھی کہا کہ اسے ایک آدمی پر شک ہے۔ میری بیوی کا رشتہ 2 لڑکوں کے والدین نے مانگا تھا، دونوں کو جواب دے دیا گیا۔ میری بیوی کہتی ہے کہ ان لڑکوں میں ایک کا باپ شیطان سا آدمی ہے۔ وہ میرے سسر سے اس بات پر ناراض ہو گیا تھا کہ اس کے بیٹے کو رشتہ نہیں دیا گیا۔ اس نے کسی سے مجھ پر کالا جادو کروا دیا ہے۔ حکایت میں کالے علم اور کالے جادو کی اتنی کہانیاں چھپ چکی ہیں کہ حکایت سننے والوں پر اور پڑھنے والوں پر کالا علم اثر نہیں کر سکتا۔ اس علم کے متعلق مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے علاقے میں یہ علم زیادہ چلا کرتا تھا۔ میں ایک فرق بتا دیتا ہوں۔ کالا علم کرنے والے عامل الگ تھلگ ہوتے ہیں، وہ اس کا توڑ بھی کرتے ہیں۔ دوسرے پیر اور شاہ جی ہوتے ہیں جو پھونک مارتے اور تعویذ دیتے ہیں۔ ان پھونکوں اور تعویذوں کا کالے علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دراصل ان پھونکوں اور تعویذوں کا تعلق کسی بھی علم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سیدے کی بیوی کو یہ شک تھا کہ اس شیطان فطرت آدمی نے انتقاماً سیدے پر کچھ کروا دیا ہے۔ میں نے اس شک کو صحیح نہ سمجھا۔ وہ آدمی انتقام لیتا تو لڑکی کے ماں باپ سے لیتا۔ سیدے کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ سیدے اور اس کی بیوی نے سیدے کی یہ حالت گھر میں کسی کو نہ بتائی، لیکن سیدہ پریشان اور مایوس رہنے لگا۔ اس کی ماں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ سیدے کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اتنا چپ چپ رہتا ہے۔ بیوی نے بتا دیا۔ ماں نے سیدے کے باپ کو بتایا۔ باپ نے سیدے سے پوچھا۔ سیدے کی رات کو جو حالت ہو جاتی تھی وہ اس نے باپ کو بتا دی۔ ان کے گاؤں سے 6-7 میل دور ایک گاؤں میں ایک ہندو حکیم بہت مشہور تھا۔ اس قسم کے حکیموں کو سیانے یعنی دانش مند کہا جاتا تھا۔ سیدے کو باپ اس کے پاس لے گیا۔ حکیم نے سیدے کو الگ بٹھا کر نبض دیکھی اور اسے بہت سی باتیں پوچھیں۔ حکیم نے اسے کوئی دوائی نہ دی۔ اس نے سیدے کے باپ کو بتایا کہ لڑکا جسمانی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، اسے دوائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر کیا ہے؟ سیدے کے باپ نے حکیم سے پوچھا۔ اگر جسمانی نقص نہیں تو اس پر کوئی الٹا اثر ہے، کسی نے کچھ کروا دیا ہوگا۔ شاید یہ بھی نہیں، حکیم نے کہا۔ لڑکے نے مجھے تو کچھ نہیں بتایا، ہو سکتا ہے اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہو۔ باپ نے سیدے سے پوچھا تو سیدے نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ اس کا دل ہمیشہ اس کے قابو میں رہا ہے اور اس کے دل میں کوئی اور لڑکی نہیں۔ سیدے کی ماں 15-16 میل دور ایک بڑے پیر سے تعویذ لے آئی اور سیدے کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ ہمارے علاقے کی مشہور گدی تھی۔ اس پیر نے کہا تھا کہ لڑکے نے کسی ایسی جگہ پیشاب کیا ہے جہاں جنوں کا ڈیرا ہے، اسے اب جن یہ سزا دے رہے ہیں۔ پیر نے کہا تھا کہ جن اسے بخش دے گا لیکن کچھ وقت لگا کر ٹلے گا۔ جن نہ ٹلا۔ سیدے کا باپ بھی پیر کے پاس گیا۔ پیر نے اور تعویذ دے دیے۔ باپ نے پیر سے کہا کہ انہیں کالے جادو کا شک ہے۔ پیر نے یقین سے کہا کہ یہ کالا جادو ہوا، آسیب ہوا، کسی بھی قسم کی پکڑ ہوئی تو اس کے تعویذوں سے رفع ہو جائے گی۔ مگر 3 مہینے گزر گئے، سیدے کی حالت وہی رہی۔ اس زمانے میں ہم نے نفسیات کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ اب میم الف صاحب کے مضمون پڑھ پڑھ کر آخری عمر میں پتہ چلا ہے کہ نفسیات بھی ایک علم ہے، لیکن انسان پہلے روز سے ہی نفسیات کے علم کے زیر اثر رہا ہے۔ میں، افضل، شہباز خان اور ہمارے 2 اور دوست پیروں کو نہیں مانتے تھے۔ ہم نے پیروں کی کرتوت اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی۔ شہباز خان نے سیدے سے کہا کہ اس پر کوئی وہم سوار ہے، وہ سوچ کر بتائے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے۔ اس روز بھی سیدے نے کچھ نہ بتایا۔ اس کی پریشانی بجا تھی کہ سیدہ جو چست و چالاک اور پھرتیلا تھا اور ہر طرف ہنستا کھیلتا رہتا تھا، زیادہ تر لیٹا رہتا ہے اور باہر جاتا ہے تو چپ چپ رہتا ہے۔ باپ ہمارے گاؤں آتا رہتا تھا، اسے معلوم تھا کہ ہم کتوں کے شکار کو جایا کرتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ بیٹے کو ایسے شغل میں لگا دے کہ وہ پہلے کی طرح خوش رہے۔ یہ سوچ کر اس کا باپ ہمارے گاؤں میں آیا تھا۔ سیدے نے اس روز اپنے گاؤں میں ہمیں اتنا ہی بتایا۔ اس کے آنسو بھی نکل آئے۔ ہم نے اسے کہا کہ پیروں کے جال میں نہ آئے۔ وہ تو اس نے خود بھی دیکھ لیا تھا کہ اتنے بڑے اور اتنے مشہور پیر کے تعویذوں نے ذرا سا بھی اثر نہیں دکھایا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ ہمارے پاس اس کا علاج بھی کوئی نہیں تھا
میں نے اور میرے دوستوں نے اسے کہا کہ وہ خدا کو یاد کرے، نماز پڑھا کرے اور مسجد کے امام سے کوئی وظیفہ پوچھ کر وہ پڑھنا شروع کر دے۔ میں نے اسے کہا کہ خدا کی عبادت کے سامنے کوئی جادو اور کوئی تعویذ اثر نہیں کر سکتا۔ اس کی بیوی حوصلے اور صبر والی لڑکی تھی، وہ سیدے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ بیوی کے اس رویے سے سیدہ خوش رہنے کے بجائے اور زیادہ پریشان ہو جاتا تھا۔ ہم نے 2-3 روز بعد شکار کا پروگرام بنا لیا اور سیدے سے کہا کہ وہ اس روز صبح سویرے تیار رہے، ہم اسے گاؤں سے ساتھ لے لیں گے اور شکار کو چلیں گے۔ اس سے سیدہ کچھ تو خوش ہوا، وہ خود محسوس کرنے لگا تھا کہ اسے باہر نکلنا چاہیے۔ شکار والے دن ہم سورج نکلنے سے پہلے کتوں کو ساتھ لے کر اپنے گاؤں سے نکلے۔ سیدے کے گاؤں سے اسے ساتھ لیا اور اس ارادے سے چل پڑے کہ آج دور جائیں گے۔ ہمارا شکار کوئی شکار تو تھا نہیں، یہ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں بتایا ہے کہ ہمارا شکار اتنا سا تھا کہ گیدڑ یا خرگوش دیکھا تو اس کے پیچھے کتے دوڑا دیے اور کتوں کے پیچھے ہم دوڑ پڑے۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہمارا لہو گرم اور ذہن ٹھنڈا رہتا تھا۔ ذہن میں ایسے خیال اور تصور آتے ہی نہیں تھے جو ہمارے قد 4.5 فٹ سے اوپر بڑھنے ہی نہ دیتے اور ہمیں جوانی میں ہی بوڑھا کر دیتے۔ کتوں کا شکار تو آج کل بھی لوگوں کو کھیلتے دیکھا ہے، جیپوں پر کتوں کو لے جاتے اور شکار کھیلتے ہیں، کیسٹ پلیئر ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم خود ہی جیپیں اور خود ہی گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ اسی مشقت اور بھاگ دوڑ اور ذہن کو اپنے قابو میں رکھنے کا کرشمہ ہے کہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ کر بھی جسم بیماریوں سے محفوظ ہے اور ٹانگوں میں اتنی پھرتی ہے کہ راولپنڈی کی کسی سڑک پر چلتے جب کوئی چھچھورا چھوکرا موٹر سائیکل کے کرتب دکھاتا تیز رفتار سے قریب سے گزرتا ہے تو میں اچھل کر فوراً ایک طرف ہو جاتا ہوں۔ سیدے کو ہم ساتھ لے گئے، ہمارے ساتھی آگے آگے جا رہے تھے۔ میں نے سیدے کو پیچھے اپنے ساتھ کر لیا۔ شہباز خان بھی ساتھ تھا۔ ہم اس کے ساتھ اس کے مسئلے کے متعلق باتیں کرنا اور سننا چاہتے تھے۔ ہم سب کو خوش باش اور بھاگتا دوڑتا دیکھ کر وہ اور زیادہ اداس ہو گیا۔ باتیں کرتے کرتے اس کے قدم رکنے لگے۔ تمہیں ایک بات اور بتاؤں؟ اس نے کہا، لیکن تم ہنسو گے۔ ہم پر اسے اعتبار تھا، پھر بھی بات کرنے سے ڈرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے دل اور دماغ میں جو بات اور جو خیال اٹکا ہوا ہے وہ باہر نکال دے۔ اس نے ایک بات دل سے نکال کر ہمارے آگے رکھ دی۔ یہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ سیدے کی عمر 4 سال سے ذرا کم یا زیادہ تھی۔ اس کے باپ اور ماں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ ایسا اکثر ہوتا رہتا تھا۔ سیدے کے باپ نے اس کی ماں کو 2-3 مرتبہ 2-4 تھپڑ بھی مارے تھے۔ سیدے کو ماں سے جو پیار تھا وہ ہر بچے کو ہوتا ہے۔ اسے باپ پر غصہ آتا تھا لیکن وہ بات کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ 4 سال کی عمر میں اس کے ماں باپ میں پھر مارکا ہو گیا تو ماں روٹھ کر اپنے میکے گاؤں چلی گئی۔ سیدے کے باپ نے اس پر اور سیدے پر یہ ظلم کیا کہ سیدے کی ماں کو بچہ ساتھ نہ لے جانے دیا۔ اس نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اسے منانے اور گھر لانے نہیں آئے گا۔ 4 سال کی عمر کا سیدہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ باپ اس کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ سیدے کا بڑا بھائی بھی تھا، وہ سیدے کو اپنے ساتھ رکھتا تھا لیکن سیدہ ماں کے لیے روتا تھا۔ اس کا باپ امیر زمیندار تھا۔ اس نے ایک مزارہ کی نوجوان بیٹی کو اپنے گھر ہانڈی روٹی اور سیدے کے لیے رکھ لیا۔ اس لڑکی کی عمر 17-18 سال تھی اور شکل صورت کی اچھی تھی۔ وہ سیدے کے ساتھ پیار بھی کرتی تھی اور اس کے ساتھ کھیلتی بھی تھی۔ سیدے کو باپ اپنے پاس سلاتا تھا۔ سیدے کو یہ لڑکی ماں کی طرح اچھی لگنے لگی۔ سیدے کے بھائی کی عمر 20-21 سال تھی اور اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ ایک روز سیدے کا باپ گھر نہیں تھا، اس کا بھائی گھر تھا۔ نوکرانی سیدے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سیدے کے بھائی نے نوکرانی کو بلایا اور اسے بھوسے والے کمرے میں لے گیا۔ پھر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ 2-3 منٹ بعد سیدے کو اس کمرے میں سے نوکرانی کے رونے کی اور غصے سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ سیدہ گیا، وہ تو بچہ تھا۔ اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ دیہات کے کواڑ برائے نام ہی ہوتے تھے، ان میں کھلی درزیں ہوتی تھیں۔ سیدے نے درز کے ساتھ آنکھ لگا کر دیکھا، اس کا بھائی نوکرانی کے ساتھ دھینگا مشتی کر رہا تھا اور نوکرانی اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جن کا دیا کھاتی تھی ان کے تنو من بیٹے سے بچ نہ سکی۔ پھر سیدے کے بھائی نے اسے چاقو دکھا کر کہا کہ اس نے زبان کھولی تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ لڑکی زبان بند نہ رکھ سکی،
سیدے کا باپ گھر آیا تو نوکرانی نے رو رو کر اسے بتا دیا۔ باپ نے سیدے کے بھائی کو مکوں اور ٹھڈوں سے پیٹنا شروع کیا تو یہی نظر آتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو جان سے مار کر دم لے گا۔ سیدے کا بھائی شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ باپ گرج گرج کر یہی کہتا تھا، مر جا حرام کی اولاد، تو میرے گھر پیدا کیوں ہوا تھا؟ پھر باپ نے نوکرانی کو گلے لگا لیا اور بہت دیر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ سیدے کو بڑے ہو کر ماں نے بتایا تھا کہ اس لڑکی کی شادی کا آدھا خرچ، جس میں جہیز کی کچھ چیزیں بھی شامل تھیں، سیدے کے باپ نے دیا تھا۔ اس کے بعد سیدے کے بڑے بھائی کے ساتھ اس کے باپ نے کبھی پیار اور محبت کی بات تک نہیں کی تھی۔ اس کی شادی کر کے اسے الگ مکان بنوا دیا تھا، کہتا تھا کہ تم عزت اور غیرت والوں کی حویلی میں رہنے کے قابل نہیں۔ سیدہ بہت چھوٹا تھا، اس کے دل پر دہشت بیٹھ گئی۔ ایک عورت اس کی ماں تھی اور ایک عورت نوکرانی تھی۔ سیدہ دونوں کو پاک اور مقدس سمجھتا اور اس کے ذہن پہ یہ نقش ہو گیا کہ عورت پاک اور مقدس ہوتی ہے اور عورت کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی گناہ ہے۔ سیدے کی ماں 3-4 مہینے اپنے میکے بیٹھی رہی۔ اس کے بڑے بیٹے کی شادی کا دن مقرر ہوا تو باپ ان کی ماں کو راضی کر کے لے آیا۔ نوکرانی شادی تک اسی گھر میں رہی۔ سیدے نے نوکرانی کو ماں کا درجہ دیا ہوا تھا۔ اس نوکرانی کی شادی کسی اور گاؤں میں ہوئی تھی۔ سیدے نے ہمیں سنایا، وہ چلی گئی تو میں رو پڑا۔ وہ جب سسرال سے آتی تھی تو ہمارے گھر ضرور آتی اور میں دن کا زیادہ وقت اسی کے گھر گزارتا تھا۔ اب بھی وہ میرے ساتھ اسی طرح پیار کرتی ہے۔ پھر میری شادی ہو گئی اور جب میں دلہن کے کمرے میں گیا تو پہلے اپنی ماں کا خیال آیا، پھر نوکرانی میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی میرا جسم کانپنے لگا۔ پھر ہر رات میرے ساتھ یہی ہوتا رہا۔ میرا خیال ہے کہ مجھ پر کوئی وہم سوار ہو گیا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، اتفاق تھا یا معجزہ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ان باتوں میں کچھ عقل نظر آتی ہو تو یہ میری عمر کی وجہ سے ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اور جب سیدے نے ہمیں یہ بات سنائی تھی، اس وقت ہم نفسیات کے نام سے بھی واقف نہیں تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اب بھی نفسیاتی تجزیہ نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ اگر یہ کہانی سننے والوں کی سمجھ میں کچھ آئے تو وہ خود ہی سمجھ لیں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ کوئی نفسیاتی معاملہ تھا۔ یہی باتیں کرتے کرتے ہم اتنی دور پہنچ گئے جہاں ہمیں جانا تھا۔ یہ وہی پہاڑی خطہ ہے جو راولپنڈی کی طرف جاتے ہوئے جہلم سے آگے آتا ہے۔ اس خطے کے متعلق میں اپنی کہانیوں میں بڑی تفصیل سے آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب تو اس علاقے میں گیدڑ بھی شاید کم ہی نظر آتے ہوں گے۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت وہاں بھیڑیے بھی تھے۔ اس روز ہماری بڑی خواہش تھی کہ کوئی بھیڑیا نظر آئے تو کتے اس کے پیچھے چھوڑے جائیں۔ ہم جب اس ڈراؤنے اور خطرناک علاقے میں داخل ہوئے تو میں نے سیدے سے کہا کہ یار، آج 1-2 بھیڑیے مل جائیں تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ شکار کیا ہوتا ہے۔ گیدڑوں اور خرگوشوں کو مار لینا تو بہت ہی آسان ہے۔ بھیڑیے کا نام سن کر وہی سیدہ جو مرا مرا سا نظر آتا تھا یک لخت چمک اٹھا، کہنے لگا کہ آج پھر بھیڑیے کا ہی شکار ہو جائے۔ اس زمانے میں وہ علاقہ جنگل ہوتا تھا، کھڈ بھی تھے اور اونچی نیچی چٹانیں بھی تھیں۔ اب تو لوگوں نے درخت کاٹ کاٹ کر ان پہاڑیوں کو ننگا کر دیا ہے۔ ہم اس طرح جا رہے تھے کہ کبھی تو بلندی پر جا رہے ہوتے اور کبھی بہت ہی نیچے چلے جاتے۔ درختوں اور چٹانوں میں سے جب تیز ہوا گزرتی تھی تو بڑی ڈراؤنی آوازیں پیدا ہوتی تھیں۔ بعض جگہ تو اس طرح آواز آتی تھی جیسے کوئی عورت رو رہی ہو۔ جو لوگ ان آوازوں سے واقف نہیں وہ یقیناً ڈر جاتے ہوں گے۔ ہم ایک ذرا اونچی جگہ جا رہے تھے، ہمارے 2-3 ساتھیوں کے پاس غلیلیں تھیں۔ تھوڑی دور درخت پر چیلیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہمارے ایک دوست نے چیل کو غلیل سے پتھر مارا۔ اتنی دور سے غلیل سے پھینکا ہوا چھوٹا سا پتھر چیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے پتھر چیل کے سر پر لگا ہو۔ چیل اڑی لیکن ہوا میں پھڑ پھڑا کر تھوڑی دور آگے گہرے علاقے میں گری۔ جہاں ہم کھڑے تھے وہاں سے وہ جگہ نظر نہیں آتی تھی۔ یہ تو ہمارے لیے معمولی سا تماشا تھا۔ ہم سب نے اپنے اس ساتھی کو اتنے اچھے نشانے کی داد دی، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تماشا تو اب شروع ہوگا۔
یہ اس طرح ہوا کہ چیل گری اور اس کے ساتھ ہی ہمیں کتوں کے بھونکنے اور غرانے کی آوازیں سنائی دیں۔ میرے 2-3 ساتھیوں نے کان کھڑے کر کے کہا کہ یہ کتے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ بھیڑیے معلوم ہوتے ہیں۔ ہم تیز نہیں دوڑ سکتے تھے کیونکہ درخت بھی تھے اور زمین بہت اونچی نیچی اور پتھریلی تھی۔ یہ زیادہ تر پھلاہی کے درخت تھے جو اونچے نہیں ہوتے، ان کی ڈالیاں زمین سے ذرا ہی اوپر ہوتی ہیں اور اس درخت کے کانٹے ٹیڑھے اور بڑے تیز ہوتے ہیں۔ ان درختوں میں سے تیزی سے گزر کر جانا ممکن نہیں تھا۔ ہم جوں جوں آگے بڑھتے جاتے تھے یقین ہوتا جاتا تھا کہ یہ بھیڑیوں کی ہی آوازیں ہیں۔ کچھ اور آگے گئے تو یہ بلندی یک لخت نیچے چلی گئی۔ ادھر سے اس کی شکل پہاڑ جیسی تھی، نیچے کچھ جگہ ہموار سی تھی، اس میں درخت بھی تھے اور اس کے ارد گرد نوکیلی چٹانیں بھی تھیں۔ وہاں ہمیں یہ تماشا نظر آیا کہ جس چیل کو ہمارے ایک دوست نے گرایا تھا وہ آگے آگے بھاگ رہی تھی اور 3 بھیڑیے اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے۔ چیل کے پنجے خاصے تیز ہوتے ہیں اور اس کی چونچ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ گوشت کھانے والا پرندہ ہے۔ جو بھیڑیا اس کے قریب جاتا تھا چیل پر پھیلا کر زمین سے ذرا اٹھتی اور اس کے منہ پر پنجے مارتی تھی۔ وہ بھیڑیا پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ بھیڑیوں نے چیل کے پر توڑ دیے ہیں یا یہ وجہ تھی کہ غلیل کا پتھر اس کے پر کی جڑ میں لگا ہوگا، اس لیے وہ اڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ بھیڑیے اسے یوں پکڑنے کی کوشش میں تھے جیسے وہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہوں۔ ہم نے کتوں کی زنجیریں ابھی کھولی نہیں تھیں۔ انہوں نے بھیڑیوں کو دیکھا تو وہ زنجیریں توڑانے لگے۔ ہم نے کتے بھی چھوڑ دیے۔ بھیڑیے چونکہ اپنے شکار کو پکڑ رہے تھے اس لیے وہ بھاگنے کے بجائے مقابلے پر اتر آئے۔ اس روز ہمارے ساتھ صرف 7 کتے تھے۔ ہم خود نیچے نہ گئے، اوپر کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ ہمارے کتوں نے بھیڑیوں کو گھیرے میں لے لیا لیکن بھیڑیے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ ہم نے دیکھا کہ معلوم نہیں کہاں سے ایک اور بھیڑیا نکل آیا۔ یہ ہم نے بہت بعد میں سنا تھا کہ بھیڑیے خواہ کتنے ہی ہوں وہ اپنی تعداد سے کم تعداد کے کتوں کا بھی مقابلہ نہیں کیا کرتے۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں وجہ معلوم ہو گئی کہ یہ بھیڑیے کیوں اتنے زیادہ کتوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے ہیں۔ دائیں طرف ایک چٹان تھی جو درمیان سے ذرا پھٹی ہوئی تھی، وہاں جھاڑیاں خاصی گھنی تھیں۔ وہاں سے بھیڑیوں کے 2 بچے باہر آئے۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ بھیڑیے یہیں کے رہنے والے ہیں اور یہاں ان کے بچے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمزور اور ڈر پوک سی کتیا جب بچے دیتی ہے تو وہ ہر کسی پر جو بچوں کے قریب سے گزرے حملہ کر دیتی ہے۔ بھیڑیوں کی خون خاری اور دلیری کی وجہ بھی یہی ہو سکتی تھی کہ وہاں ان کے بچے تھے۔ چوتھا بھیڑیا جو بعد میں آیا تھا وہ اسی جگہ سے نکلا ہوگا جہاں سے بچے باہر آئے تھے۔ یہ بھیڑیوں کی غلطی تھی کہ وہ 4 کی تعداد میں تھے اور 7 شکاری کتوں کے مقابلے میں جم گئے تھے۔ ان کے درمیان بڑی خون ریز لڑائی ہوئی۔ ہمارے ایک دوست کے سفید بلٹیئر کتے کا رنگ بالکل لال ہو گیا۔ ہم میں سے کسی نے کہا کہ کوئی کتا مارا جائے گا۔ لڑائی اتنی خطرناک تھی کہ ہم سب ڈر گئے کہ ان کے قریب گئے تو ہم میں سے کوئی مارا جائے گا۔ خود اپنے کتوں سے ہمیں خطرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسا منظر تھا جو فلمانے کے قابل تھا۔ ایسے سین تو آپ نے کبھی انگریزی فلموں میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ چیل کا پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی۔